کہ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیں تو اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی ان کلمات میں مٹھاس رکھی گئی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان، او غافل انسان، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتائیے بھاگنے والوں کو بھی یوں آواز دی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہوگا، سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کبھی یہ انداز محبت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بغاوت کر کے جا رہا ہے، مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب ہوں، دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، اللہ اکبر، کتنا گہرا ربط ہے میرا۔ یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بیٹا گھر چھوڑ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، باپ بے چین ہوتا ہے۔ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چلتے ہیں کہ اس نام کا بیٹا، اس طرح کا لباس، وضع قطع یہ، کہنے سننے کا انداز یہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر دیں، اتنا انعام دیں گے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو وہ واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب میں کبھی بھی اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے، مالک بھی کہہ رہا ہے، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، دمت العاصی تطفئ علی غضب ربی، گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مثال کے ساتھ کہ کوئی شخص صحرا کا سفر کر رہا ہو تو راستے میں وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے، اس کا سامان، اس کے سفر کا سارا توشہ اس کی سواری پہ تھا، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، وہ دائیں بائیں بھاگا لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی نہیں دیتے، اور صحراؤں میں سواری کا اور سامان خورد و نوش کا ختم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے، تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ آ کے لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری ماں ساز و سامان کے پاس کھڑی ہے، تو سواری کیا ملی اس کو؟ زندگی مل گئی۔ تو شدت فرحت سے خوشیوں کے ہجوم میں اتنا درک گیا کہ وہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیاں اتنی تھی، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے کہ شراب بوتل میں ڈالی، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب، تو کہا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو خوشیوں کے ہجوم میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا، درک گیا، تو فرمایا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی جب اس کو اونٹ مل گیا اور زندگی مل گئی۔ تو صحابہ نے کہا حضور بہت خوشی ہوئی۔ فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آ گیا۔ اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو تو پھر تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو کہا او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں۔ ویسے اس کی رحمتیں تو ہر دم ہر لہجہ بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ رتیں اور یہ موسم، جس طرح کا موسم آج آپ کو مجھے میسر ہے، یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہوتا ہے۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وہ بد نصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا اور ظلمتوں کا ساتھی رہتا ہے۔ تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہیں، او جانے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اچھا، یہی کافی تھا، لیکن آگے